آپ کے کلمات خیر کے دوران سید حجویر فاؤنڈیشن کے قائد ہمارے انتہائی مکرم جناب طارق محمود جاوید تشریف لائے. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ محترم شیخ محمد امین صاحب تشریف لائے. میں آپ کی تشریف آوری پر بھی شکر گزار. مکرم حاضرین اور ناظرین محترم، سلسلہ اظہار خیالات کے بعد اب ہمیں بڑھنا ہے صدارتی خطبہ کی سماعت کی طرف. اختتامی کلمات کے لیے مجھے جس ذی وقار شخصیت کا اس میں گرامی پکارنا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں دنیاوی طور پر بھی ایک بڑے عزت والے منصب سے سرفراز کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم فقیر ان سے قلبی محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خانوادے کے ایک عزت والے فرد ہیں. اور جس طرح بھی مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے ارشاد کیا، میں ان کے اس جملے کو بار دیگر پیش کرتے ہوئے آپ سے اختتامی کلمات کے لیے گزارش کروں گا کہ بہت سارے افسر لگے ہوتے ہیں، لیکن کچھ افسر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں لگانے والوں نے لگایا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد کیا کہ یہ ڈی جی لگے ہوئے تو ہیں ہی، ظاہراً لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کسی کے لگائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان پر ایسی خیرات کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. یہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہمیں استاد داغ دہلوی کا وہ شعر ضرور یاد آتا ہے کہ بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھ ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھ ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے. ہمارے مختوم و محترم ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف اور مذہبی امور حکومت پنجاب جناب سید علی وقار فخر السادات جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری سے ملتجی ہوں. سیدی آپ تشریف لائیے، اختتامی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. لائق صد اعزاز حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، انتہائی معزز و محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، اور اس تقریب میں تشریف فرما بطور خاص جناب طارق محمود جاوید صاحب، شیخ محمد امین صاحب، ہمارے اوقاف کے ذمہ داران اور دیگر شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم اور وقیع سیمینار میں تشریف فرما ہو کر ہمیں اپنی تائید اور سپورٹ سے سرفراز کیا. آج کے اس سیمینار کی مناسبت سے بہت خوبصورت باتیں آج یہاں ہوئیں، اور بطور خاص میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں کہ علی گڑھ یونیورسٹی نے جو اپنی تحقیق شائع کی ہے، اس نے یہ بات بطور خاص دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اس نے کہا ہے کہ بر صغیر میں جو سب سے بڑا سماجی انقلاب تھا، بر صغیر میں جو سب سے بڑا سماجی انقلاب آیا، اس کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. اور اس کا انہوں نے باقاعدہ سبب بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 300 سال قبل مسیح اس خطے کے اندر جو قانون بنا، جس کا تذکرہ البیرونی نے کتاب الہند کے اندر کیا، اس نے کہا کہ منوشاستر جو یہاں کا ایک لیگل اور الہامی ڈاکومنٹ سمجھا جاتا تھا، جس کے مطابق انہوں نے یہاں طبقات کی تقسیم کی، جس میں ایک انتہا پر برہمن تھا اور دوسری انتہا پر شودر تھا. جتنے باعزت اور بالخصوص وید پڑھنے اور اس نوعیت کے کام تھے، وہ برہمن کو تفویض تھے، اور ان کی الہامی ان کے مطابق
کتاب کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اگر شودر کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا. اس میں اس کی خواہش شامل ہوتی یا نہ چاہ شامل ہوتی، لیکن اس کو اس کی سزا دی جاتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک انقلاب آیا. وہ انقلاب کس طرح آیا کہ یہ یہاں کا جو ایک استحصالی نظام تھا اور یہاں کی جو طبقاتی تقسیم تھی وہ کس طرح ختم ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ تقسیم اس وقت ختم ہوئی جب اجمیر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا دسترخوان بچھایا، اور پھر وہاں پر اس مقامی تقسیم سے بالا ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ لقمہ جو آپ نے اپنے منہ میں رکھا وہی وہاں کی مقامی آبادی کے منہ میں بھی رکھا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا اور اس سے پہلے ہمارے علماء نے کہا کہ بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی جو ہوتا ہے اس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا ایک اپنا مزاج اور اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، وہ اسی میں رہنا پسند کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو یہاں کا سب سے بڑا جو انقلابی کہا گیا، انہوں نے یہاں تشریف فرما ہو کر یہاں کی سوسائٹی کی نبض پر ہاتھ رکھا، اور ایسے ہی نہیں ہوا کہ وہ اتفاقاً آئے اور یہاں رکے اور پھر آگے چلے گئے. اگر آج کے ماحول اور مزاج کے مطابق اگر ہم بات کریں تو شاید ان کے لیے سب سے اچھا اسٹیشن یہی لاہور ہوتا. حضرت داتا گنج بخش کا کوئی سجادہ نشین نہیں تھا، اور آپ یہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ کی جو نسبی اور خاندانی اور روحانی نسبتیں اور عظمتیں ایسی تھیں کہ یہاں عقیدتیں ارادتیں آپ پر نچھاور ہوتی نہیں. آپ نے، اور پھر ایک اور بات جو میں بڑی نازک سی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ جب لاہور تشریف فرما ہوئے تو لاہور غزنی امپائر کا حصہ تھا، اور اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل غزنی ہونا تھا، اور آپ غزنوی خاندان جو ہے وہ آپ سے عقیدت ارادت رکھتا تھا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے مزار کی جو اولین ترتیب اور تشکیل اور تعمیر ہے وہ بھی اسی گھرانے اور خانوادے کے حصے میں آئی. یہاں یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ یہاں لاہور میں رہنا اس وقت غزنی سے آئے ہوئے کسی فرد کے لیے قدرے آسان تھا، بنسبت اس کے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے اجمیر کا انتخاب کیا، اور اجمیر کا مزاج اور ماحول لاہور سے یکسر مختلف تھا کہ بر صغیر کا جو سب سے بڑا اختیار اور اقتدار اور نسب رکھنے والا طبقہ برہمن راجپوت، ہندو راجپوت، وہ اجمیر میں مقیم تھا. اجمیر راجپوتانہ یہ اس دور کا سب سے بڑا مرکز تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے رخصت کا نہیں عزیمت کا راستہ اپنایا. لاہور سے آپ ملتان تشریف فرما ہوئے. ملتان جو ہے یہ کلچرل ہب تھا اس وقت. یہاں رہ کر آپ نے 5 سال تک اس پورے خطے کے کلچر کو، یہاں کی سیولائزیشن کو، یہاں کی لینگویج کو پڑھا اور سیکھا. لینگویج جو ہے، زبان جو ہے، یہ ممتاز کرتی ہے، یہ معتبر کرتی ہے، اور جب تک یہ پاس نہ ہو، جب تک آپ کسی خطے کے مزاج اور اسلوب کو نہ جانتے ہوں، اس وقت تک آپ ان پر اپنی تعلیم اور اپنی فکر اس کو پیش نہیں کر سکتے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 5 سال ملتان میں قیام فرمانے کے بعد ملتان سے ہوتے ہوئے پھر آپ اجمیر تشریف فرما ہوئے. اور یہاں پر جو ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ دور جو ہے یہ سلطان محمد شہاب الدین غوری کا ہے. یہ تراوڑی کی یا ترائن کی پہلی لڑائی کے بعد شکست خوردہ ہو کر واپس جا چکا تھا، غور کی پہاڑیوں میں سرگرداں تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس کو فتح کی بشارت دی، اور اجمیر کے اندر جو وہاں کا رائے پتھورا تھا اس کے ساتھ آپ کی آویزش شروع ہو چکی تھی. یہ جو بات ہے، ہم آج صوفیہ کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ صوفیہ بڑے امن پسند ہوتے ہیں، یہ ضرور امن پسند ہوتے ہیں، لیکن باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول. اگر آپ
صوفیاء کے اسلوب دعوت کو، ان کے طرز تبلیغ کو اور ان کی اسلام کے بطور مبلغ ہونے کی ان کی حیثیت کو اس خطے میں بطور خاص آپ مائنس کریں گے تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ پھر بتائیے کہ بر صغیر میں اسلام کیسے پھیلا، کیسے پہنچا؟ بلا شبہ بر صغیر میں اسلام اور شریعت اور طریقت کے اولین مبلغ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ محض ہماری عقیدت پر مبنی جملہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے حقائق یہی ہیں کہ اگر یہ ہستیاں یہاں موجود نہ ہوتی تو آج جو یہاں کے مختلف قبائل ہیں، مختلف خاندان ہیں، مختلف قومیں ہیں، وہ نہ جانے کہاں کہاں کس کس انداز میں سرگرداں ہوتے۔ تو پرتھوی کے ساتھ جو باپ کی باہمی آویزش ہوئی، اور وہ بات بڑی لمبی ہے کہ وہ بھی آپ نے ایک اپنے مرید اور آپ کی بزم اور آپ کی مجلس میں آنے والے ایک خادم پر جس کو پرتھوی تنگ کرتا تھا، اس کے سبب یہ سارا واقعہ پھر رونما ہوا۔ تو آپ نے سلطان محمد غوری کو خواب میں بشارت دی، اور اس کے ساتھ تاریخ میں یہ لفظ بھی ثبت ہیں اور درج ہیں کہ پرتھوی کو آپ نے کہا کہ مارائے پتھورا را زندہ گرفتار کرد و حوالہ شہاب الدین کردام، کہ میں نے پرتھوی کو زندہ گرفتار کیا اور شہاب الدین غوری کے حوالے کیا۔ شہاب الدین غوری ترائن کی دوسری جنگ کے موقع پر اس بشارت کے بعد پھر وہاں نمودار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے سرفراز کیا، اور پھر وہ حضرت خواجہ اجمیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو تاریخ ہے وہ لکھتی ہے کہ اس وقت مغرب کا وقت تھا اور اجمیر کی وادیوں سے اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ اذان کی سمت اپنے سفر کا رخ بناتے ہوئے شہاب الدین غوری نماز میں داخل ہوا، اور جب سلام پھیرا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو شہاب الدین غوری بے اختیار پکار اٹھا کہ یہی تو وہ ہستی ہے جس نے مجھے ہندوستان فتح ہونے کی بشارت دی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی آپ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے جو نصیحت فرمائی شہاب الدین غوری کو، آپ نے فرمایا مقامی آبادی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تحت ایک کا نہیں کہا، آپ نے فرمایا مقامی آبادی سے حسن سلوک کرنا، اور فرمایا کہ حسن سلوک اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو مقامی باشندے ہیں ان کو کہیں تمہاری اجنبیت کا احساس نہ ہو، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم سے باہر کے لوگ آ کر حکمران بن گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو پرتھوی راج ہے یا پتھورا راجہ ہے، اس کے بیٹے، وہ چوہان نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اس کو اس خطے میں اس وقت تک اختیار تفویض کیے رکھنا جب تک وہ تمہاری پالیسیوں پر کاربند رہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ تو دہلی کے اندر جو پہلی باقاعدہ سلطنت اور حکومت ہے، جس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں، قطب الدین ایبک ہے، شمس الدین التمش ہے، غیاث الدین بلبن ہے، یہ نقطہ آغاز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فیضان کا سبب ہے۔ اور شہاب الدین جو التمش تھا، شمس الدین التمش، وہ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے قدموں میں باقاعدہ بیٹھتا تھا، باقاعدہ قدموں میں بیٹھتا تھا۔ اور یہ بر صغیر کے اندر جو اسلام کا نور ہے، یہ بلا شبہ ان عظیم المرتبت ہستیوں کے فیضان کا سبب ہے۔ ہماری گردنیں ان کے آگے جھکی ہوئی ہیں اور ہمیشہ جھکی رہیں گی۔ سٹیج پر جتنی شخصیات تشریف فرما ہوئی، میں ان سب کا کسی کا نام رہ گیا تو وہ مجھے درگزر فرمائے گا۔ میں تمام کا بہرحال شکر گزار مولانا عارف سیالوی صاحب، علامہ چشتی صاحب، اور ہمارے زون الخطیب علامہ محمد رضا سیالوی صاحب، مفتی رمضان سیالوی صاحب، شیر محمد سیالوی صاحب، اور پیچھے جو ساری نشست ہے ان سب کو میں بارے دیگر ان سب کا شکر گزار۔ یہ ہماری جو مفتی اقبال چشتی صاحب خوشطبی کرتے رہتے ہیں، اوقاف کے جو اجتماع ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات جو سامعین ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے
अकाबिर उलमा और बड़ी दीनी शख्सियात होते हैं, इसलिए मजमे में मौजूद वो सारे लोग जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार और उनको यहाँ तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद भी और हदिया तबरीक भी पेश करता हूँ। दाता दरबार एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी इसमें शामिल हुए, अल्लाह उन सबको खैर बरकत से सरफराज करे। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमेशा की तरह दाता साहब में प्रोग्राम हो और वो लंगर का एहतमाम तो होता ही है, इसलिए ये एहतमाम जरूर रखिएगा।